السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ضمیر کے اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ کل ہم نے جانا تھا کہ اسم عام اور اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی اسم عام اور اسم خاص، یعنی اسم عام کے 5 قسمیں تھیں اور اسم عام کی بھی 5 قسمیں تھیں، جو کہ کل ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لیے تھے، یعنی اس کے اوپر بحث کرے تھے۔ ابھی یہ معاملہ ہے کہ بھائی کل جو کلاس لے رہے تھے اسی کے اندر وہ ٹائم اینڈ ہو گیا، یعنی زوم میٹنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اینڈ ہو گیا تھا۔ خیر مختصر طور پر ہم اس ضمیر کے اقسام کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو دیکھیے بھائی یہاں پر آپ کو اردو بول کے خیر آسان لگ رہا ہوگا۔ اب تقریباً بچے بول رہے کہ بھائی اردو میں 20 لا سکتے، 25 لا سکتے، 30 لا سکتے۔ اب کہنے والے یہاں تک بھی بول سکتے بھائی 50 بھی لا سکتے، یعنی رہتا 30 مارکس ہے لیکن 50 بھی لا سکتے انہوں۔ خالی بولنے کے لیے اچھا ہے، لیکن جب گرامر اگر آپ صحیح سے نہیں جانیں گے، یعنی اردو میڈیم کے طلباء کو میتھمیٹکس سے پرابلم، انگلش سے پرابلم۔ اب جب اردو میڈیم کے طلباء ہے تو اگر اردو کے قواعد اگر اچھے سے جان لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ٹیٹ کریک کرنا، کیونکہ اردو اگر آپ جان لیں گے بہت اچھی بات ہے، ای وی ایس پڑھ لیں گے بہت اچھی بات ہے۔ اور رہا سائیکالوجی، اگر 3 سبجیکٹ کے اوپر بھی آپ کو اگر گرپ رہ جائے گا، سمجھیے سائیکالوجی، اردو اور ای وی ایس، 90 مارکس آپ یعنی 90 سوالات جو رہیں گے اس حصے سے، اگر آپ اس حصے سے 60 مارکس بھی اگر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 مارکس آپ انگلش اور میتھمیٹکس کا جو حصہ رہیں گا اس حصے سے لانے میں یعنی بہت مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے، ان 3 سبجیکٹ سے آپ 60 مارکس لانے کی کوشش کرنا۔ اب پیپر 2 کا مسئلہ رہے گا، بھائی پیپر 2 والے کیا کریں؟ تو پیپر 2 بھی دیکھیے کم سے کم آپ کی یہ سوچ رہنا کہ بھائی اردو کے اندر میں 25 مارکس لاؤں گا، 25 مارکس لے کے آؤں گی۔ اتنا نہیں ہو رہا تو بھائی کم سے کم 20 تو لے کے آئیں۔ اگر آپ اردو میں 20 مارکس حاصل کر لیں گے، اس کے بعد میں رہا سائیکالوجی کا مسئلہ، اگر سائیکالوجی کے حصے سے بھی اگر آپ 20 مارکس لے کے آئیں گے، اس کے بعد انگلش اگر آپ تھوڑا بہت گرامر اچھے سے جان لیں گے تو میں نے یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی پیپر 2 بھی آپ کریک کرنے سے رہ جائیں گے۔ دیکھیے پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ محنت کریں۔ یعنی اگر یہ بات میں بول رہا ہوں سمجھیے، اگر میں بھی محنت نہیں کرا، صرف بولنے کے حد تک ہی رہ جا رہا ہوں تو مجھے بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب تقریباً سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی پہلے ایسا نہیں تھا، کمپٹیشن کا دور نہیں تھا۔ کمپٹیشن کا دور اب آ گیا ہے، کمپٹیشن کے لیے آپ تیار رہیں۔ تو چلیے اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں ضمیر کے اقسام۔ دیکھیے کل ہم اسم عام، اسم خاص کے اقسام جانے تھے، آج ہم ضمیر کے اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے جان لیں گے کہ بھائی ضمیر ہے کیا۔ آپ تھوڑے جنے بولیں گے ضمیر بولے تو ہمارے چچیرے بھائی ہے، سار پھپھیرے بھائی ہے، خلیرے بھائی ہے، تیرے بھائی ہے۔ نہیں وہ ضمیر نہیں ہوتے، یہاں پہ دوسرے ضمیر ہیں۔ تو دیکھیے آسانی کے ساتھ میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ضمیر کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جان لیں گے۔ تو اب ضمیر کے اقسام کیا ہے وہ بعد میں اپن جانیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ ضمیر کیا ہے۔ تو دیکھیے اسم کے بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب بھائی اسم کیا ہے اپن جانے تھے، بھائی اسم کیا چیز ہے، چاہے وہ کسی یعنی چیز کا نام لے لیجئے، پلیس کا نام لے لیجئے، یا پھر کسی شخص، اسی کو ہم کیا بول رہے بھائی اسم بول رہے تھے۔ دیکھیے اگر آپ اسم کی وہ کلاس اگر نہیں دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے اسم کیا ہے وہ جان لیں تو سمجھ سکتا ہوں کہ یعنی ضمیر کے اقسام کیا ہے وہ بھی جان سکتے آپ۔ اسم کسے بولے تھے اپن؟ اسم دیکھیے کسی شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو ہی اسم کہتے ہیں۔ دیکھیے اور ایک مرتبہ اچھے سے ذہن میں رکھیں، اسم ہم کسے کہہ رہے بھائی؟ کسی شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو ہی اسم کہہ رہے۔ تو اب یہاں پہ کیا بول رہا دیکھو، اسم کے بجائے تو ہو سکتا وہاں پر شخص بھی ہو سکتا، یا پھر جگہ، یا پھر چیز۔ یعنی ضمیر کے اقسام، یعنی ضمیر کی تعریف کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ اسم کے بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ یعنی اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔
دیکھیے یعنی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اسم کے بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، چاہے ہو سکتا جگہ کا نام یا پھر شخص کا نام، کسی ہو سکتا بھائی، وہاں پہ اسم کے بجائے جو الفاظ ہم بیان کر رہے ہیں اسی کو ضمیر بولتے ہیں، یعنی وہاں پہ شخص کا نام نہیں رہے گا، جگہ کا نام نہیں رہے گا، اسی کو ہم کیا بول رہے ہیں بھائی؟ اسم۔ یعنی اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مثال دیکھیں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے، احمد نے کہا میں ٹیٹ کی کوچنگ کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ اچھا کوچنگ کے واسطے جا رہے تھے، کوچنگ پورا اینڈ پہ ہے، لیکن اب کوچنگ کے لیے جا رہے۔ دیکھو احمد بھائی، احمد نے کہا میں سے مراد کون ہے جی؟ یہاں پہ میں یعنی اسم ہے، اسم کے بجائے جو یوز ہو رہا وہ کیا ہے بھائی؟ ضمیر ہے۔ اب یہاں پر دیکھ سک رہے ہیں، احمد نے کہا میں ٹیٹ کی کوچنگ کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ تم سے مراد کون ہے بھائی؟ یہاں پہ کوئی ان کے دوست بھی ہو سکتے یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتے، بہرحال جو ٹیٹ میں کوچنگ کے لیے جا رہے ہو نا، تم بھی بول کے استعمال کر رہے۔ دیکھو یہاں لفظ نو تم بول کے، تو اس کو کیا بول رہے بھائی؟ تم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اسم ہی ہے، لیکن یہاں پہ اسم یعنی نام مینشن نہیں کر رہے ان کا۔ احمد یہاں پہ جس کو بول رہے ہیں ان کا نام مینشن نہیں کر رہے انہوں، اس لیے خالی انہوں تم الفاظ کا استعمال کر رہے۔ اور ہم پہلے بولے کہ بھائی اسم کے بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں اس کو کیا بول رہے بھائی؟ ہم ضمیر بول رہے۔ دیکھیے یعنی نام کے بجائے تم وہ بول کے جو استعمال ہوتا اسی کو اسم بول رہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس جملے میں تم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی بولنے والا خود اپنے آپ کو میں کے ذریعے بتلا رہا ہے۔ دیکھیے بولنے والا کیا بول رہا بھائی؟ یہاں پہ میں بول کے استعمال کر رہا۔ دیکھو میں بولے تو بکری پکاری بول کے سمجھ گئے، میں بول کے بول رہا ہے۔ یہاں پہ بولنے والا کیا کر رہا؟ میں، یعنی انہیں نام ظاہر نہیں کر رہا، کیا بول رہا؟ میں۔ اسی کو ہم کیا بول رہے ہیں بھائی؟ ضمیر بول رہے۔ میں اصل ہے کیا؟ اسم، یعنی جو شخص بول رہا وہی ہے، یعنی انہیں نام کو ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ میں کا یہاں یا میں لفظ کا جو استعمال کر رہا اسی کو ہم ضمیر بولیں گے، یعنی اسم کے بجائے جو الفاظ کا استعمال ہو رہا اسی کو ہم ضمیر کہیں گے۔ اب آگے دیکھیے، اور تم سے مراد بھی ایک فرد ہے۔ یہاں پہ دیکھیے تم بول کے جو الفاظ کا استعمال ہوا، تم سے مراد بھی کیا ہے؟ یہاں پہ ایک فرد ہی ہے، ایک شخص ہے جس کو احمد تم کے ذریعے مخاطب ہو رہا ہے۔ دیکھیے احمد کیا بول رہا؟ تم بھی ساتھ چلو بول کے بول رہا۔ تم بول رہے تو کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، اسم کے بجائے جو الفاظ کا استعمال ہو رہا اسی کو ہم ضمیر کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا ہوگا امید کرتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے ضمیر وہ کلمہ ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے یہاں پہ دیکھیے، ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے جگہ لایا جائے۔ ضمیر وہ کلمہ ہے، ضمیر اس کو بول رہے جو کسی اسم کے جگہ، اسم کے پلیس میں لانا، اسی کو ہم کیا بول رہے بھائی؟ ضمیر بول رہے۔ دیکھیے اب دیکھیں گے ضمیر کے اقسام۔ ضمیر کے اقسام دیکھیے 5 ہے، یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے اسی کو لیا گیا ہے۔ دیکھیے بھائی اب یہاں پہ پھر تھوڑے جنے بولیں گے سر ضمیر کے اور بھی اقسام ہیں نا، نہیں، یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہے اسی کو لیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ضمیر کے 5 اقسام، ہم جو کہ امپورٹنٹ ہے اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اپنے پاس میں ٹائم بھی کم ہے۔ تو سب سے پہلے ہے دیکھیے ضمیر شخصی، دوسرا ہے ضمیر اشارہ، تیسرا ہے ضمیر موصلہ، چوتھا ہے ضمیر استفہام، پانچواں ہے ضمیر تنکیر یا پھر ضمیر تنکیری۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ضمیر شخصی کو اور ایک دوسرے نام سے بھی جانا جاتا، اس کا نام ہے ضمیر مطلق۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے، ضمیر مطلق کے بارے میں ہم آپ کو بولے ہی نہیں۔ ضمیر شخصی اور ضمیر مطلق دونوں ایک ہی ہے، دیکھیے یہ۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو چلیے اب ایک ایک کر اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے آگے، ضمیر مطلق یا پھر ضمیر شخصی کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہو ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ دیکھیے آسانی کے ساتھ ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، چھوٹے 3 4 5 کلاس کے بچوں کو بھی سمجھ میں آتا، کیونکہ ان کو دیا نا بھائی یہ گرامر۔ ضمیر شخصی کس کو بول رہے؟ دیکھیے ضمیر یعنی وہ ضمیر جو کسی شخص کے
نام کے بجائے جو کسی شخص کا نام ہے بھائی، نام ہے مثال کے طور پر ایک عرفان ہے، وہ سمجھیے عرفان کا نام نہیں لے رہے وہاں پہ، تم آپ وہ بول کے استعمال کرتے نا، اسی کو ہم ضمیر بول رہے۔ اب ضمیر شخصی یعنی ضمیر تو رہنا، لیکن شخصی کس کو بول رہے؟ وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہو ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے، میں امتحان دینے جا رہا ہوں۔ ارے ابیچ نہ کو جاؤ بھائی، 12 تاریخ کو ایگزام ہے، لیکن انہوں ابیچ جا رہے تھے، 12 تاریخ کو ہے نا ٹیٹ امتحان، انہوں اب سے تیاری میں ہے، اب لکھتا ہوں بلکہ ریڈی ہے انہوں، میں امتحان دینے جا رہا ہوں۔ ان کو پکڑ کے رکھنا بھائی، سب کا معاملہ گڑبڑ کر دیتے انہوں کیا کر رہے؟ میں بلکہ بول رہے، دیکھیے عرفان امتحان دینے جا رہا ہے، یا اگر ایسا بولے ارے نے ہٹ گیا کہ اپنا نام اپن نیچ استعمال کر رہا بول کے ایسا بول، لیکن سینٹنس میں آپ کو ایسا نظر آئے کہ بھئی یہ کون سی ضمیر کی اقسام ہے بول کے سوال پوچھ لیتا سمجھیے وہاں پہ، تو آپ کیا کرنا، ضمیر شخصی کس کو بول رہے؟ دیکھیے یہاں پر وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے آنا، بھائی شخص کا نام نہیں رہنا، اس کے بجائے آنا، شخص کے نام کے بجائے میں آنا، ٹھیک ہے نا، اسی کو ہم کیا بول رہے ہیں بھائی؟ ضمیر شخصی۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں کہ میں امتحان دینے جا رہا ہوں، جاندے بھائی لوگ ان کو نہ کرو، RRB کے ایگزام لکھ رہے ہوں، میں امتحان دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، انہوں یہاں پہ کیا کرے بھائی؟ نام نہیں مینشن کرے، میں بول کے لگا لیے، دیکھو تو اسو کو ہم بولیں گے ضمیر شخصی، ضمیر مطلق، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس کے بعد دیکھیے وہ گھر جا رہا ہے، یہاں پہ عرفان گھر جا رہا ہے بول کے نہیں بول رہے، دیکھیے وہ بول کے جو استعمال کر رہے اسی کو ہم بولیں گے ضمیر شخصی، یعنی وہ کا جو استعمال ہوا یہاں پر، وہ الفاظ کا لفظ کا جو استعمال ہوا وہی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ضمیر شخصی کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں پر اسم کو استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ضمیر کو استعمال کیا گیا، اسی کو ہم کہیں گے ضمیر شخصی۔ اور ایک دیکھیے تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، انہیں تو ایگزام کو جا رہے ہیں، انہوں کہاں جا رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم، تم کہاں جا رہے ہو بول کے یہاں پہ دیکھیے تم کا جو استعمال ہوا اسی یعنی اس کا نام مینشن نہیں کیا گیا نا بھائی، یہاں پہ نام نہیں ہے، دیکھیے اسی کو ہم بول رہے ہیں ضمیر شخصی، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ان جملوں میں میں وہ تم کا استعمال ہوا ہے، دیکھیں ان جملوں میں میں کا استعمال ہوا، یہاں پہ تم کا استعمال ہوا اور وہ کا استعمال بھی ہوا، اسی کو کیا بول رہے ہیں؟ یعنی نام کے بجائے میں جو الفاظ یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا اسی کو ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے آپ، مثلا یہ تو ہو گیا نا بھائی، میں سے مراد بات کرنے والا، ٹھیک ہے بھائی، ویلیوم کم آ رہی کتنے، شاید آپ امید کرتا ہوں کہ اب زیادہ آئیں گے کیونکہ ویلیوم کم تھا میرے پاس میں۔ تو دیکھیے میں سے مراد یعنی میں بول کے جو استعمال ہوا نا بھائی لفظ، میں سے مراد کس کو بولتے ہیں بھائی؟ متکلم، یعنی میں کس کو بول رہے ہیں؟ متکلم، یعنی بات کرنے والے کو، وہ نہیں بول رہا نا بھائی میں امتحان دینے جا رہا ہوں بلکہ دوسرے نہیں بول رہے نا، تو میں بول کے جو الفاظ کا استعمال ہوا اس کو تو ہم ضمیر شخصی بولیں گے، لیکن میں جو ہے اس کو ہم کہیں گے متکلم، یعنی بات کرنے والا، اسی کو ہم کہتے ہیں بات کرنے والے کو متکلم۔ اور یہاں پر دیکھیے تم سے مراد، یہاں پہ تم بول کے لیے نا بھائی، تم سے مراد وہ شخص جو سامنے ہے، یعنی اپوزٹ میں جو شخص ہے اس کو بول رہے نا بھائی، سامنے والا جو شخص ہے میں امتحان دینے جا رہا ہوں، تم بول کے جو استعمال کرے یہاں الفاظ اسی کو ہم کیا بول رہے بھائی؟ یہاں پہ دیکھ سکتے آپ تم بلکہ جو الفاظ کا استعمال ہوا، تم سے مراد وہ شخص جو سامنے ہے، یعنی مخاطب، یعنی جس سے آپ مخاطب ہیں، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، یعنی بات آپ کر رہے ہیں تو آپ متکلم ہوں گے، اور جو سامنے ہے، مثال کے طور پر ابھی کلاس چل رہی ہے اپنی تو آپ سن رہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، تو جو بات کر رہا یعنی میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے، تو میں متکلم ہوں، یہاں پر آپ کیا ہے؟ مخاطب ہیں۔ دیکھیے آسان سی مثال ہے، بات جو کر رہا ہے ابھی وہ کیا ہے؟ متکلم ہے، اور جو آپ کلاس سن رہے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی آپ سماعت کر رہے ہیں کلاس، آپ سے ہی مخاطب ہوں میں، تو ٹھیک ہے نا بھائی، آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے وہ سے مراد، اب یہاں پہ دیکھیں نا بھائی وہ کا استعمال بھی ہوا تھا، وہ اسکول جا رہا ہے بول کے استعمال کریں نا، یہاں پہ سینٹنس بنے نا، تو یہاں پہ دیکھیے وہ سے مراد وہ شخص ہے جو سامنے نہ ہو بلکہ غائب ہو، دوران گفتگو وہ شخص موجود نہ ہو غائب کہتے ہیں۔ دیکھیے جیسا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں،
उन, उन्हें, उस। यानी देखिए हम जब बात कर रहे, मिसाल के तौर पे दोनों मिलके तीसरे शख्स की बुराई कर रहे, समझो शिकायत रो रहे, चुगली रो रहे, समझो दोनों मिलके, तीसरा शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, उसी को गायब कहेंगे। और दोनों मिल गए भाई, दोनों मिलके एक दोस्त की क्या कर रहे, तारीफ़ बयान कर रहे, शिकायत ही नहीं रोते, सब जने तारीफ़ भी बयान करते, बहुत अच्छे भी आदमी रहते दुनिया में, बहुत बुरे भी रहते, दोनों को भी साथ में लेके चलना, इसी कुछ दुनिया बोलते, अच्छे लोग हाँ बोले तो खाली जन्नत में रहते थे। तो देखिए यहाँ पे वो से मुराद वो शख्स है जो सामने ना हो बल्कि गायब हो, यानी वो से मुराद वो शख्स है। यहाँ पे आप देखें ना भाई, वो घर जा रहा है, यानी उन्हें निकल गया वहाँ से। अरे अब एक दूसरे दोस्त पूछ रहे, अरे वो कहाँ है उन्होंने, बोल के पूछे, वो घर जा रहा है, यानी मौजूद नहीं है उन्होंने, उसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, गायब कह रहे हैं। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है देखिए ज़मीर इशारा, यानी पहले तो हम जाने ज़मीर शख्सी, यानी पहले तो हम जाने ज़मीर किसको बोल रहे हैं भाई, इसम के बजाय, यानी नाम के बजाय जो इस्तेमाल हो रहा है उसको ही हम इस यानी ज़मीर बोल रहे हैं। उसके बाद ज़मीर के 5 अक़साम है। ज़मीर शख्सी क्या है हम देख लिए, अब जानेंगे ज़मीर इशारा। अब देखिए यहाँ से सवालात पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है, थोड़ा आप इसको अच्छे से ज़हन में रखें। जैसा कि देखें ज़मीर इशारा किसको बोल रहे, देखिए साउंड क्लियर आ रही भाई आपको? ज़रा एक मिनट, किसकी सर रही हाँ तो ठीक है भाई, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मीर इशारा किसको बोल रहे, देखिए वो ज़मीर, कौन सा ज़मीर भाई, गली का ज़मीर नहीं हमारा भाई, ज़मीर कौन सा ज़मीर, देखेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे समझ में आता आपने कौन सा ज़मीर है। वो ज़मीर है जो इशारा यानी इशारा करीब या बईद के लिए इस्तेमाल होता हो, ज़मीर इशारा कहलाता है। अब थोड़ा इसको समझने में मुश्किल होंगी, क्योंकि वो ज़मीर है जो इशारा करीब या फिर बईद, यानी करीब में रहना या फिर बईद दूर में तो रहना, उसको इस्तेमाल के लिए जो इशारा होता उसी को हम ज़मीर इशारा कह रहे हैं। या फिर देखें नीचे आसानी के साथ और समझने के लिए यहाँ पर आपको और एक डेफिनेशन है, ये वो ज़मीर है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे। देखिए ये वो ज़मीर है, कौन सा ज़मीर है, किसी शख्स की तरफ इशारा करना या फिर चीज़ की तरफ इशारा करना। देखिए वो कौन है, यानी कोई आपके बाजू में है, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे, इशारा करके पूछ रहे वो कौन है, यानी ये इशारा हुआ ना भाई, तो इसी को हम बोल रहे ज़मीर इशारा। यहाँ पे ज़मीर तो इस्तेमाल हो रहा, अब वो का इस्तेमाल यहाँ पे ज़मीर शख्सी में भी हुआ, लेकिन इशारतन देखिए वो कौन है यहाँ पे, उसके ऊपर गौर कीजिए आप, यानी इशारतन जो बात कही जा रही है उसी को हम कहेंगे ज़मीर इशारा। इसके बाद देखिए ये कौन है, यानी सामने वाले को देख के आप ये कौन है, इशारतन जो बात पूछ रहे हैं उसी को हम ज़मीर इशारा कहेंगे। उसके बाद देखिए ये कलम किसका है, यानी कलम की तरफ इशारा करेंगे, पूछेंगे कि ये कलम किसका है, इसी को कहेंगे हम ज़मीर इशारा। यानी यही, वहीं, कहीं, ऐसे जो अल्फाज रहेंगे इसी को हम ज़मीर इशारा कहेंगे। आप अच्छे से ज़हन में रखें, ये वो ज़मीर है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, ज़मीर इशारा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये आसानी के साथ समझ गए होंगे। या फिर देखें ज़मीर मौसिला, उसके बाद जो चौथा है भाई देखें ज़मीर मौसिला, ये तो बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं भाई। ज़मीर मौसिला वो ज़मीर है जो किसी बयान की वजाहत या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ज़मीर मौसिला कहलाता है। देखिए भाई आसानी के साथ अब जब हम मिसाल देखेंगे तो आसानी से समझ सकेंगे इसको। ज़मीर मौसिला किसको बोल रहे, देखिए वो ज़मीर किसको बोल रहे भाई, इसमें के बजाय जो इस्तेमाल कर रहे वो, तुम, मैं, हम बोल के, उसी को ज़मीर बोल रहे, यानी नाम इसका इस्तेमाल नहीं होना, वो,
تم میں آپ بول کے جو استعمال ہو رہا وہی ضمیر ہے. اب ضمیر کے اقسام ہیں اسی کو ہم جان رہے. اشارتاً میں اگر بات کہی جا رہی تو ضمیر اشارہ ہے. شخصی طور پر اگر بات کہی جا رہی تو وہ کون سی تھی بھائی؟ ضمیر شخصی. اب ضمیر موصلہ میں وہ ہے وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت یعنی بیان کی وضاحت ہونا. وضاحت کب ہو سکتی بھائی؟ یعنی میں خالی آپ کو بول دیا ایگزام ہے یعنی پوسٹ پونڈ ہونے والا ہے یعنی بغیر دلیل کے بغیر اس کے اگر آپ کو بات کہہ دوں میں تو بیان کی پوری مکمل وضاحت نہیں ہوگی. میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ دلیل کے ساتھ میں اگر بات کہوں گا تو وہ مکمل بیان کی وضاحت ہوگی. یعنی بیان کس لیے دیا گیا مکمل بیان کی وضاحت ہو سکتی. یہاں پہ بھی وہی ہے دیکھیے وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر موصلہ کہلاتا ہے. اب ہم اس کو سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور آسانی سے سمجھ سکیں گے. دیکھیے وہ ضمیر ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ لگایا جائے مطلب سمجھ نہیں آتا. اب یہ تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوں گا بھائی. یعنی ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ لگایا جائے. ایک ہی جملہ ہے تو آپ مکمل طور پر اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. جب اس کے ساتھ میں اور ایک جملہ جوڑ دیا جاتا ہے تو آپ مطلب کو پورے سے سمجھ سکیں گے. مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم جا رہے تھے یعنی ایک سینٹنس ہو گیا یہ. اب اس کو سامنے والا سینٹنس اگر آپ جوڑیں گے نہیں یعنی اس کو آپ نہیں دیکھیں گے ہم جا رہے تھے یعنی سینٹنس ہے لیکن کہاں جا رہے تھے یہ مکمل بیان کی وضاحت یہاں پر نہیں ہو رہی. دیکھیں ہم جا رہے تھے کہاں جا رہے بھائی؟ کوچنگ سینٹر جا رہے نہ اسکول دیکھنے جا رہے یا پھر ایگزیبیشن جا رہے نہ پارک میں جا رہے. کہاں جا رہے؟ جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ مکمل بیان کی وضاحت یہاں پر نہیں ہو رہی. دیکھیے اسی کو ہم کیا بول رہے بھائی مکمل جب تک بیان کی وضاحت نہیں ہوتی تب تک وہ ضمیر موصلہ نہیں بن پاتا ضمیر موصلہ ہو نہیں پاتا. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم جا رہے تھے اس کے کہنے سے رک گئے. کون کی بولے بھائی رک جاؤ ہم انہوں جا رہے تھے کہتے ان کو بول دیا بھائی ارے نکو جاؤ بھائی رک جاؤ. ٹھیک ہے مہمان آپ کو ایسی رک نہیں جاتے ہم لوگ نہیں جی رک جاؤ ایک دو دن کے بعد جانا ہمارا ایسی. تو یہاں پہ بھی کیا ہے ہم جا رہے تھے اس کے کہنے سے رک گئے. یعنی پہلا سینٹنس دوسرے سینٹنس کے اوپر نربھر ہے. دیکھیے یہاں پہ یعنی مکمل وضاحت نہیں مل پا رہی یہاں پہ. یعنی بیان یا جملہ ہے مکمل ہم جا رہے تھے اس کے کہنے سے رک گئے. یعنی کوئی بولا کہ بھائی رک جاؤ جا رہے تھے جاتے جاتے رک گئے انہوں. اسی کو ہم بولیں گے ضمیر موصلہ. اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھ سکتے آپ یہ کتاب جس کی ہے یہاں پہ ایک سینٹنس ہو گیا بھائی جملہ ہو گیا اس کو دے دو. اب یہ کتاب جس کی ہے یہ کتاب جس کی ہے ایسی رٹا مار لیتے بیٹھے تو نہیں ہوتا. ضمیر موصلہ بننے کے لیے بیان کی مکمل وضاحت ہونا ضروری ہے. یہاں پہ انہوں کتاب بھول کے گئے کوچنگ سینٹر میں یا پھر وہیں پہ رکھ کے چھوڑ دیے نہیں معلوم لیکن یہ کتاب جس کی ہے سار بول رہے کوچنگ سینٹر میں ارے یہ جو کتاب ہے یا پھر جو مٹیریل ہے کون کی چھوڑ کے گئے یہ جس کا ہے اس کو دے دو. یعنی مکمل پورا سینٹنس مکمل ہوا. دیکھیے اسی کو ہم بول رہے غیر موصلہ. یعنی سینٹنس مکمل ہوتا پہلا اگر سینٹنس ہے دوسرا سینٹنس یعنی جملہ تب تک نہیں آتا وہ سینٹنس مکمل نہیں ہوتا. اسی کو ہم بولیں گے ضمیر موصلہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہے ضمیر استفہامیہ. یہ تو آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں گے. وہ ضمیر ہے کون سا ضمیر ہے دیکھیں گے وہ ضمیر ہے جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے. دیکھیے وہاں پر ضمیر کا استعمال ہونا بولے تو وہ کا استعمال ہونا تم تو ہونا آپ تو ہونا کون تو رہنا لیکن اس میں یعنی نام تو نہیں رہنا. وہاں پہ ضمیر کے اقسام پڑھ رہے نا بھائی. ضمیر کے بجائے ہم کیا رہ سکتا وہاں پہ تم رہ سکتا آپ رہ سکتا میں رہ سکتے سب رہ سکتے وہاں پہ لیکن نام نہیں رہنا. اسی کچھ ہم کیا بول رہے ہیں ضمیر. تو اب ضمیر استفہامیہ کسے کہہ رہے وہ ضمیر جو کوئی سوال استعمال ہوتا ہو ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں تم کہاں تھے. کوئی آ گئے بھائی گھر میں مہمان آ گئے بہت دیر کے بعد یعنی ایک دو گھنٹے کے بعد میں ان کو آپ نظر آئے سمجھیے تم کہاں تھے. یعنی یہ کیا ہے بھائی سوالیہ یعنی کوشچن مارک کہیں گے اس کو ہم. یعنی تم کہاں تھے سوال پوچھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسی کو ہم ضمیر استفہامیہ کہیں گے.
تم کب آؤ گے. ایگزام آچر نے کہاں جاتے ہیں کہاں بھی نہیں جانا. تم کب آؤ گے بول کے بولے سمجھو, نہیں آتے ہم ایگزام کے بعد آتے ہیں بولنا. تو دیکھیں یہاں پر تم کب آؤ گے, یہ جو سوالیہ کوشچن مارک ہے اسی کو ہم یعنی سوال پوچھنے کے لیے جو استعمال ہو رہا اسی کو ہم ضمیر استفہامیہ کہیں گے. یعنی وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوگا اسی کو ضمیر استفہامیہ کہیں گے. یعنی ضمیر بولتے ساتھ ہی اپنے کو یاد آ جانا, وہ آپ تم میں بول کے جو استعمال ہو رہا اسی کو ہم ضمیر بولیں گے. یعنی نام کے بجائے جو لفظ استعمال ہو رہا اسی کو ہم کیا کہیں گے بھائی, ضمیر. اب دیکھیے وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, سوال پوچھنے کے لیے جو استعمال ہو رہا اسی کو ہم کہیں گے ضمیر استفہامیہ. تو چلیے امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہم جانیں گے ضمیر تنکیر. اب ضمیر تنکیر کسے کہہ رہے ہیں, دیکھیے وہ ضمیر جو غیر متعین یا پھر غیر معین فرد یا شے کے لیے, اچھے سے غور سے سنیے, یہاں پر فرد اور شے دونوں کے لیے استعمال ہو رہا. دیکھیے ضمیر تنکیر کس کو بول رہے بھائی, وہ ضمیر جو غیر متعین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے ضمیر تنکیر کہلاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھو, جس کی ہے اس کو دے دو, یعنی انہوں یہاں پر موجود نہیں ہے, متعین نہیں ہے, معین نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں جس کی ہے اس کو دے دو, کس کی ہے نہیں معلوم, جس کی ہے اس کو دے دینا. یعنی انہوں متعین نہیں ہے, یہاں پر معین نہیں ہے. اور یہاں پر دیکھ سکتے اور ایک مثال, کوئی ہے جو سنے, یہاں پر دیکھ سکتے آپ کوئی ہے جو سنے, یہاں پر متعین نہیں ہے. وہ ضمیر جو غیر متعین فرد یا شخص کے لیے استعمال ہوتا ہو اسی کو ہم بولیں گے ضمیر تنکیر. ضمیر تنکیر کس کو بول رہے, دیکھیے وہ ضمیر جو غیر متعین رہنا یعنی موجود نہیں رہنا فرد یا شے کے لیے, فرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا یا پھر شے کے لیے بھی استعمال ہوتا. ہاں جی, جو موجود نہ ہو اسی کو ہم بولیں گے ضمیر تنکیر. یعنی جو موجود نہیں رہتا نا بھائی, بہت آسان انداز میں سمجھانے کے لیے, صحیح بات ہے, وہ جو موجود نہ ہو اسی کو ہم ضمیر تنکیر کہیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. دیکھیے آج کلاس لیں گے بول کے ایسا سوچے بھی نہیں تھے, لیکن تقریباً لوگوں کے میسیج آئے کہ بھائی کلاس کو کنٹینیو رکھیے. تو بہت ہی, میں کل بولا تھا کہ انشاءاللہ ضمیر کے اقسام کے ساتھ ساتھ صفت اور زمانے کے لحاظ سے جو فعل فاعل مفعول ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. لیکن میں تھوڑا معافی چاہ رہا ہوں آپ سے. انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا صفت کے بارے میں جانیں گے, صفت کیا ہے اور صفت کے اقسام. فعل کے جو زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں, یعنی فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل. دیکھیے اسم عام, اسم خاص یا پھر ضمیر یا پھر صفت کے جو اقسام ہیں فعل کے اقسام ہیں, یعنی جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یعنی مستقل کلمے کے جو اقسام ہیں, مستقل کلمے کے اقسام جانے تھے وہی ہم 5, اسم, ضمیر, صفت, فعل, متعلق فعل. اب مستقل کلمے کے اقسام میں جو اسم تھا پہلے نمبر پہ, اس کے 2 اقسام ہیں بول کے جانے, اسم عام, اسم خاص. یعنی اسم ذات, اسم کیفیت, اسم اعلیٰ, اسم ظرف, اسم جمع. یہ اسم عام کی قسمیں تھی, اسم خاص کی بھی قسمیں تھیں, ہم جانیں. اس کے بعد ضمیر شخصی, یعنی ضمیر کے بھی اقسام جانے ہم, ضمیر شخصی, ضمیر اشارہ, ضمیر موصلہ, ضمیر استفہام, ضمیر تنکیر. تو اب کل صفت کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. صفت ذاتی کیا ہے, صفت نسبتی کیا ہے, صفت عددی کیا ہے, صفت مقداری اور صفت ضمیری. دیکھیے جہاں تک اندازہ ہے, یعنی اندازہ ہی لگا سکتے, ہم پریڈکٹ کر سکتے, ضمیر کے اقسام میں سے, صفت کے اقسام میں سے, ان دونوں میں سے انشاءاللہ 1 یا پھر 2 کوشچن آپ کو ضرور ملیں گے. ضمیر میں سے 1 کوشچن آتا, اور دیکھیے صفت میں سے 1 کوشچن آپ کو ضرور دیکھنے کو مل سکتا. اور فعل کے لحاظ سے جو 3 قسمیں ہیں زمانے کی, فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل, ان تینوں یعنی زمانے کے لحاظ سے جو فعل کی قسمیں ہیں ان تینوں فعل میں سے انشاءاللہ العزیز 1 کوشچن دیکھنے کو مل سکتا. یعنی ہم جو یہاں پر ٹاپک کا جس کا ذکر کر رہے, یہاں پر یعنی مستقل کلمے کے اقسام میں سے 5 سوالات پوچھے جانے کے چانسز ہے. اگر کم سے کم 5 اگر نہیں بھی آئے تو 4 سوالات ضرور پوچھے جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ یہاں پر ہی کلاس اٹینڈ کر کے سنیں,
یا آپ کہاں سے بھی حاصل کرتے، آپ کے پاس بکس ہے اردو گرامر کے قواعد کے، تو آپ اس سے بھی دیکھ سکتے، سیکھ سکتے۔ میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی مستقل کلمے کے جو اقسام ہیں وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، آپ اس کو لائٹ نہ لیں، بلکہ آپ اچھے سے اپنی جب تک تیاری نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں ایک دیکھیے اردو میڈیم کے طلباء کے لیے، اردو میڈیم کے اہل امیدواروں کے لیے اردو ایک ایسا سبجیکٹ ہے، آپ اس کے ذریعے اچھے مارکس، یعنی میتھمیٹکس میں آپ پرابلم ہے، کوئی بات نہیں بھائی، آپ اردو میں کور کر لیجئے، میتھس میں انگلش میں آپ کو پرابلم ہے، اردو میں کور کر لیجئے، لیکن اب کو آپ اردو میں پرابلم ہے تو میں سمجھتا ہوں اب کام بھی نہیں نکال سکتے بھائی، مشکل ہے آنا۔ تو امید رکھیے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید رکھیے اور اپنی کوشش آپ کیجئے۔ تو چلیے، اب کسی کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھیے بھائی، کسی کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے۔ میوٹ میں ہی ہے کیا ابھی؟ سر ضمیر موصلہ ایک بار بولیے سر۔ ضمیر موصلہ موصلہ کے بارے میں ایک مرتبہ بتا دیں گے، کیونکہ ٹائم بھی اپنے پاس قریب میں ہے اور یہ کلاس کیا ہے خود بخود اینڈ ہو جا رہی بھائی۔ تو دیکھیے ضمیر موصلہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ آپ جیسو کلاسز کو ڈیلی کنٹینیو کریے سر، مہربانی ہوتی سر آپ کو، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اور سر انشاءاللہ۔ یہ صفت ذاتی کل بولیں گے بولنا سر، جی جی اس کو تھوڑا سرسری دیکھ لے کے فیل کے بارے میں اپن ڈیٹیل میں جائیں گے، کیوں بولتے سر بہت کنفیوز ہو رہا سر فیل میں کون سا ہے۔ ہاں فیل کے اقسام، مطلب حال، فیل کے حال ہے نا سر، ہاں فیل کے اقسام ہے جی جی۔ تو اس میں ہے وہ بہت کنفیوژن ہو رہا سر، فیل متعلق بھی ہے تو اس میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا سر، اگر کل ڈیٹیل میں اگر بولیں گے تو بہت مہربانی ہوتی سر۔ نہیں انشاءاللہ، چلیے کل ہم صفت کے بارے میں اور صفت کے جو اقسام ہیں، بالکل آپ یعنی صفت کے جو اقسام ہیں سرسری طور پہ مطالعہ کرے تو بھی سمجھ میں آ جائے، جیسا کہ صفت ذاتی یعنی ذات کی طرف، نسبت یعنی نسبت کی طرف، عدد، یہ تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے۔ تو اب ہم فعل کے بارے میں جانیں گے، یعنی صفت کے بارے میں ہم مختصر 10 منٹ بات کریں گے، اس کے بارے میں سمجھ لیں گے، اس کے بعد فعل کے بارے میں کل بات کریں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی سر، ہاں پہلے اور جیسے پہلے متعلق کے بارے میں اس پہ بہت کنفیوز ہو رہا ہے سر۔ نہیں انشاءاللہ اپن اس کے بارے میں جو کنفیوژن ہے پورا ڈاؤٹ نہیں کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے پورا۔ ہاں سر، ڈیلی کلاسز رکھیے سر، مہربانی ہوتی سر، ہم کو فائدہ ہو رہا ہے سر۔ انشاءاللہ پوری کوشش۔ جی شکریہ سر۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب ضمیر موصلہ، جی جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھیے اب ہم ضمیر موصلہ کے بارے میں پوچھیں گے، بھائی اس کو تھوڑا ایکسپلین کرو۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت، یعنی بیان کی مکمل طور پر، بھائی ایک منٹ میں میوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ڈسٹربنس زیادہ ہو رہا ہے اسے۔ تو دیکھیے بھائی یہاں پہ ضمیر موصلہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ضمیر موصلہ اسے کہہ رہے ہیں وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت، بیان کی مکمل طور پر وضاحت ہونا، یہاں پہ بیان کی مکمل طور پر وضاحت ہونا یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے بیان کی وضاحت کے لیے یا پھر دو جملوں کو ملانے کے لیے، ضمیر موصلہ اسے کہہ رہے ہیں بیان کی وضاحت کے لیے یا پھر جملوں کو ملانے کے لیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں آپ، وہ ضمیر، یہاں پہ اور ایک مرتبہ دیکھیں، وہ ضمیر ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ لگایا جائے مطلب سمجھ نہیں آتا۔ یعنی دیکھیے وہ ضمیر ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ یعنی سینٹنس اور ایک سامنے جب تک نہیں آتا، ایک ہی جملے میں مکمل بیان کی وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سامنے اگر جملہ آ جائے تو جب یہ مکمل یعنی بیان کی وضاحت ہوگی، یعنی دو جملوں کو ملانے پر۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر دیکھیں، ہم جا رہے تھے، اس کے کہنے سے رک گئے۔
دیکھیے ہم جا رہے تھے بول کے اتنا ہے ایک سینٹنس ہے، لیکن اس کے کہنے سے رک گئے. جب تک ہم سامنے والا سینٹنس نہیں دیکھیں گے انہوں بولنا کیا چاہ رہے بھائی وہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس کے بعد دیکھیں یہ کتاب جس کی ہے، یہ کتاب جس کی ہے یعنی مکمل سینٹنس آپ نے سمجھ میں نہیں آ رہا. سینٹنس کب سمجھ میں آ رہا؟ اس کو دے دو. تو یہاں سمجھ میں آ رہا کہ بھائی کتاب انہوں بھول کے گئے یا پھر ان کی کتاب کوئی یعنی وہی انہوں بھول کے جانا یا پھر سار کے پاس میں رہتی تھی سمجھیے. تو سار کیا بولے انہوں آبسینٹ تھے کلاس میں. تو یہ کتاب جس کی ہے خالی یہی ورڈز بولے سمجھو اپنے سمجھ میں نہیں آتا. اس کو دے دو. تو جب سمجھ میں آیا کہ سار بولنا چاہ رہے یعنی سار کیا مکمل طور پر بولنا چاہ رہے بول کے ایسا سمجھ میں آتا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا. تو دیکھیے اب جو ٹائم ہے نا بالکل ختم پہ ہے، ان پہ ہے، یعنی ابھی ٹائم ختم پہ ہے. دیکھیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں بھی آیا تو انشاءاللہ اور ایک مرتبہ آپ کے پاس میں اگر قواعد کی بک ہے تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی ہے یعنی ابھی تک ای وی ایس کے یا پھر سائیکالوجی اردو ابھی تک وہ لوگ واچ نہیں کرے یعنی امید نا امیدی کے اوپر ہے. ارے 10 دن میں کیا ہوتا، بہت کچھ ہو سکتا بھائی، لیکن انسان تھاننا چاہیے. 10 دن میں بھی بہت کچھ کر سکتے، لیکن دل میں من بنا کے جب تک نہیں کریں گے تو تب تک نہیں ہوتا. دیکھیے 3 مہینے بھی دو یا پھر 6 مہینے بھی دو. ارے 6 مہینے ہے نا بولتے پہلے، اس کے بعد 5 مہینے ہے نا، اور اس کے بعد 4 3 2. جیسا ہی 1 مہینہ آتا ارے ٹائم ہی نہیں ملا آپ نے کو بول کے. یعنی یہ کاہلی رہتی. جب تک آپ اپنی طرف سے کوشش نہیں کریں گے تو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہیے. یعنی میں اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں بھائی، میں گرامر کو قواعد کو جس طریقے سے سمجھا وہی آپ تک میں شیئر کروں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طریقے سے سمجھیں، آپ اس سے ایزی وے میں بھی سمجھ سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو چلیے پھر ہماری انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں. جی وعلیکم السلام. سر آپ کے سوشل کے یوٹیوب پہ کلاسز نہیں ہے سر؟ سائنس کے دیکھی میں، سوشل کے ہے کیسا بنا ہے سر؟ سوشل کے دیکھیے 7th کلاس تک شاید 2 یا 3 سبق کے ہے، 6th کی کمپلیٹ سوشل ہے چینل پہ. جی اچھا، یہ آج کا ویڈیو سر یہ زوم پہ میٹنگ کی نا یہ اپلوڈ کرتے ہیں؟ ہاں ابھی 1 گھنٹے کے اندر اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے بھائی اگر کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تو میں تھوڑا معافی چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ اپنی طرف سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں جہاں تک ہو سک رہا سمجھانے کی کوشش